ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. اس مجلس میں موجود موقر علماء کرام، رابطہ کمیٹی، ریاض جالیات کے ذمہ داران، قریب و بعید سے آئے ہوئے میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور دور سے سننے والے دینی احباب، مائیں بہنیں، آج کی اس مجلس میں ہم سب جمع ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے آنے کو قبول فرمائیں، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے آج ہم کو یہاں جمع کیا ہے، مختلف ملکوں کے لوگ، مختلف شہروں کے لوگ، الگ الگ علاقوں سے، گھرانوں سے، خاندانوں سے، جیسے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں دین کی نسبت پر، اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے، آخرت کی تیاری کی غرض سے، اپنے ظاہر و باطن کو بہتر بنانے کی نیت کے ساتھ، جس طرح سے آج یہاں ہم جمع ہیں، اللہ رب العالمین ہمارے آنے کو قبول کرے اور ہمیں جنت الفردوس میں اسی طرح سے جمع فرمائے، بلکہ حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین ہمیں اپنے سائے میں جگہ دے، جس کے سوا قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں ہم سب کو جمع فرمائے۔ تھوڑے سے وقت میں ایک بہت ہی بڑی مہلک بیماری، جس کا علاج اگر نہ کیا گیا تو انسان نہ صرف خالق کے نزدیک ذلیل ہوتا ہے، بلکہ مخلوق کی نگاہ سے بھی گر جاتا ہے۔ نہ صرف وہ آخرت میں ناکام و نامراد برباد ہوتا ہے، بلکہ دنیا میں بھی اس کے لیے ناکامی کا دروازہ اللہ تعالیٰ کھولتا ہے۔ ایک ایسی بیماری جس کا علاج ضروری ہے، اور جیسا کہ شیخ نے کہا، آج ہر علاقے میں، بستی میں، گھر میں بیماری پائی جاتی ہے۔ شیخ نے حسد کہا ہے، حسد بھی ایک بیماری ہے، لیکن آج جس عنوان پر ہم گفتگو کریں گے جو حسد سے جڑی ہوئی ہی ہے، وہ ہے تکبر، گھمنڈ، انانیت اور اپنی بڑائی، غرور، یا مختلف الفاظ جو اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں اردو زبان میں، عربی زبان میں۔ کبر جس کو کہا جاتا ہے، استکبار جس کو کہتے ہیں۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر کتنا مضر ہے؟ یہ بیماری کتنی بھیانک ہے؟ اس کا نقصان دنیا و آخرت میں کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کے مظاہر کیا ہیں؟ اس کی انواع کیا ہیں؟ اور اس کا علاج کیا ہے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑا عنوان ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اختصار کے ساتھ اہم ترین باتیں اس کی سامنے آ جائیں، دلائل ہمارے سامنے آئیں، تاکہ اس بیماری کے تعلق سے ہم ہوشیار ہو جائیں اور دیکھیں کہ کہیں یہ بیماری ہمارے اپنے اندر تو نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا،
کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور ناکام و نامراد ہو گیا وہ جس نے اپنے نفس کو برباد کر دیا، مٹی میں ملایا۔ دسا کا معنی اس پر پردہ ڈال دینا، اس کو زمین میں دفن کر کے اس پر مٹی ڈال دینا، ام یدسہ فی التراب جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دبا دینا، مٹا دینا، اپنے نفس کو برباد کر دیا۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں کامیابی اس پر ہے کہ انسان اپنے نفس میں جو کمیاں، کوتاہیاں، بیماریاں اور عیوب ہیں انہیں دور کرنے میں اپنی ساری صلاحیتیں خرچ کر دے، تاکہ دنیا سے جب وہ جائے تو اللہ رب العالمین کے سامنے جب پیش ہو تو اچھے حال میں پیش ہو، کوئی ایسی بیماری اس کے اندر نہ ہو جو اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کو غیر مقبول بناتی ہو، آخرت میں جنت کے لائق اس کو نہیں بناتی ہو بلکہ جہنم کے لائق بناتی ہو۔ لہٰذا دنیا میں اپنے آپ کو پاک کرنا یہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے جس پر ہماری کامیابی کا مدار ہے۔ قد افلح من زکاہا، اللہ تعالیٰ نے تزکیہ نفس کے ساتھ فلاح کو جوڑا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ اس کا زندگی میں ہونا کامیابی لاتا ہے، اس کا زندگی میں نہ ہونا ناکامی کے دروازے کھولتا ہے۔ اور بہت ساری بیماریاں ہیں، ان سے اپنے نفس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ انہی بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری تکبر ہے، گھمنڈ، بڑائی، اور ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر اس کا علاج نہ کیا گیا تو انسان کفر تک بھی جا سکتا ہے۔ یہ بیماری اتنی بری ہے کہ اگر یہ انسان کے دل میں سما جائے تو اس کی آنکھوں کو، اس کی بصیرت کو اندھا کر دیتی ہے، اور پھر وہ حق کا بھی انکار کر دیتا ہے۔ اور حق کا انکار کرنا انسان کو اللہ کے نزدیک ایسا مجرم بناتا ہے جو مغفرت کا مستحق نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کی بات کا انکار، رسول کی بات کا انکار، ایسا آدمی اسلام کے دائرے ہی سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت کا حکم دیا تو شروعات کی صورتوں میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں ایک حکم یہ تھا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے نبی اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، کیونکہ اللہ کی بڑائی دل میں ہونا یہ ساری خیر کی جڑ ہے۔ اللہ کی بڑائی جب زندگی میں آتی ہے، دل میں آتی ہے، تو انسان کے اندر تواضع پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی عظمت میں جینے لگتا ہے اور اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر زمین پر چلتا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، گھمنڈ کے ساتھ دندناتے ہوئے، لوگوں کے درمیان فخر کے ساتھ نہیں چلتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں بات ہوتی ہے کہ بڑائی اللہ کے لیے خاص ہے، بڑائی کا واقعی مستحق حقدار اللہ ہے۔ ہم وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، انسان دنیا میں محتاج پیدا کیا گیا ہے۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے استعانت کرتے ہیں۔ انسان ہر حال میں اللہ کا محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے آگے فقیر و محتاج ہو، اللہ ہے جو غنی ہے، حمد کا مستحق ہے۔ انسان جب واقعی اللہ رب العالمین کا تعارف اس کی زندگی میں آتا ہے، اللہ کی بڑائی جب آتی ہے تو وہ اپنی بڑائی کو کھو دیتا ہے۔ یہ بڑائی اسے اللہ کے آگے جھکنے والا اور مخلوق کے ساتھ میں احسان کا سلوک کرنے والا بناتی ہے۔ یہ اعتراف، یہ احساس اس کو اللہ کے سامنے جھکنے والا بناتا ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی باتوں کو تسلیم کرنے والا بناتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے کے اعتبار سے لوگوں کے ساتھ شفقت اور نرمی کے ساتھ سلوک کرنے والا بناتا ہے۔ لیکن یہ احساس اگر زندگی میں نہ ہو، اللہ کی نعمت انسان پائے لیکن اپنی عاجزی کے ساتھ اللہ کے احسان کا استحضار دل میں نہ ہو، بلکہ پانے کو اپنا کمال سمجھنے لگے اور اس کی نگاہ دینے والے پر نہ ہو، ملی ہوئی چیز پر ہو، اور ملی ہوئی چیز کو اپنا استحقاق سمجھنے لگے، میرا حق ہے سمجھنے لگے،
یہیں سے ساری برائی شروع ہوتی ہے. انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ سب کچھ جو مجھ کو ملا ہے میرے نالج کی وجہ سے، میری صلاحیت کی وجہ سے، میری ایکسپرٹیز کی وجہ سے، میرے علم کی وجہ سے مجھ کو ملا ہے. کہ ایک طرف وہ اللہ کے دینے کو تسلیم کریں، لیکن اس کے باوجود اپنے کمال کو دیکھتے ہوئے یہ مانے کہ یہ میرے کمال کی بنیاد پر مجھ کو مل رہا ہے. بڑائی اپنی اس کے دل میں ہو، محتاجی کی بجائے وہ یہ ماننے لگے کہ واقعی میں ہی اس کا حقدار تھا، اور ان چیزوں کی بنیاد پر مخلوق کے مقابلے میں فخر کرنے لگ جائے. یہ وہ چیز ہے جو انسان کو دنیا میں ناکام و نامراد کرتی ہے اور آخرت میں بھی ہے. دنیا میں ہر ایک کو کچھ نہ کچھ ملا ہے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ نے مخلوق پر اپنی نعمتیں انڈیلی ہیں، ظاہری و باطنی. کسی کو ظاہری نعمتوں کا حصہ بہت زیادہ ملا ہے، مال، دولت، موٹر، گاڑی، گھر، بنگلہ، پیسہ، زیورات اور اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں، کرسی. دنیا کے اعتبار سے سیادت و قیادت، عہدے. اور کبھی یہ نعمتیں باطنی اعتبار سے زیادہ ہوتی ہیں. انسان عقل مند ہوتا ہے، علم والا ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات اس کے اندر دینی اعتبار سے اوصاف جمع ہو جاتے ہیں. پرہیزگاری اس کے اندر ہوتی ہے، برائیوں سے بچنا ہوتا ہے، حق اور باطل کی معرفت اس کے پاس ہوتی ہے. کسی نہ کسی اعتبار سے انسان بعض اوقات اپنی ان نعمتوں میں گم ہو جاتا ہے، اور اپنی قیمت ان کے اعتبار سے طے کر کے یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں دوسروں سے بہتر ہوں. اور پھر دوسروں کے عیوب سامنے آتے ہیں اور اپنے عیوب پر نگاہ نہیں رہتی ہے. اپنی خوبیوں پر نگاہ، اپنے کمالات پر نگاہ اور دوسروں کے عیوب پر نگاہ اس کو اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو گھٹیا ماننے پر مجبور کر دیتی ہے. حالانکہ معاملہ الٹا ہونا چاہیے تھا کہ دوسروں کی خوبیوں پر نگاہ ہو، اپنے عیوب پر ہو، کیونکہ دوسروں کے تعلق سے اس کا علم گمان کی حد تک ہے اور اپنے بارے میں اس کا علم یقین کی حد تک ہے. اپنے عیوب کو یقیناً جانتا ہے، وہ خود گواہ ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، چاہے کتنا ہی ایکسکیوز کیوں نہ پیش کرے، وہ اپنے بارے میں خود گواہ ہے، وہ خود جانتا ہے میں کیا ہوں. عملی اعتبار سے بھی اور قلبی سطح پر بھی دوسروں کے بارے میں نہیں جانتا. ان کا ظاہر اس کے سامنے ہے، لیکن ان کے اندر کیا ہے، ان کی نیتیں، ان کی مجبوریاں اس کے سامنے نہیں ہیں. دوسروں کی برائی گمان کی حد تک اس کے سامنے ہے. اپنی برائیاں یقین کے ساتھ وہ جانتا ہے، ہاں میں نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں. لیکن معاملہ الٹا ہو جاتا ہے. وہ اپنے عیوب نہیں دیکھتا، دوسروں کے عیوب دیکھتا ہے. اپنی خوبیوں پر نگاہ رکھتا ہے، دوسروں کی خوبیوں کو نظر انداز کرتا ہے، اور پھر کوئی ایک عیب کسی کا سامنے آ جائے اس کو حقیر مانتا ہے. کبھی دین اعتبار سے، کبھی دنیوی اعتبار سے. کبھی غریب فقیر ہے اس کو حقیر سمجھتا ہے. کبھی دینی اعتبار سے کسی میں کوتاہی ہے یا علمی اعتبار سے کسی میں کمی ہے اس کو حقیر سمجھنے لگتا ہے. کبھی کسی اور اعتبار سے اس کو کچھ ملا ہوتا ہے جو دوسروں کو نہیں ملا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بڑا اور دوسروں کو چھوٹا اور گھٹیا سمجھنے لگتا ہے، اور پھر اس کے مظاہر اس کی زندگی میں آتے ہیں. کبھی یہ چیز بڑھ کے دین کے معاملے میں اللہ سے متعلق بھی ہو جاتی ہے. اپنی بڑائی، اپنی عقل کا احساس کہ میں بہت عقل مند ہوں اتنا زیادہ اس پر غالب آ جاتا ہے کہ پھر عقل کی بنیاد پر وہ حق بات کا بھی انکار کر دیتا ہے. صحیح حدیثوں کا انکار کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کی عقل شریف میں بات نہیں آ رہی. کبھی جادو کی حدیثوں کا انکار کرتا ہے، کبھی قبر کے عذاب کا انکار کرتا ہے، کبھی اپنے گمان میں کچھ حدیثیں قرآن کے خلاف ہیں اس کو لگتا ہے، ان کا انکار کر دیتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے میں سمجھتا ہوں، میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے کیا صحیح کیا غلط ہے، میرے اندر تمیز ہے، اور وہ فیصلے کرنے لگ جاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کا بھی انکار کر دیتا ہے. کبھی خواہشات کا اتنا غلام ہو جاتا ہے کہ اس کی خواہش، اس کی پسند، اس کے انتخاب کے خلاف اللہ کی بات بھی آ جائے تو کبھی تأویل کر کے اس کا انکار کرتا ہے اور کبھی سرے سے صاف انکار کر دیتا ہے. گھمنڈ کیا ہے اور تکبر کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے،
ایک بہت بڑا عنوان ہے، لیکن یہ نہیں کہ اگر اتنا بڑا عنوان ہے تو ہم اس کو سرے سے چھوئیں ہی نہیں. ضروری ہے کہ اس بارے میں کچھ گفتگو ہو، چاہے اس کا ایک حصہ ہی کیوں نہ ہو، تاکہ ہم اس بارے میں علاج کے تعلق سے خبردار ہو جائیں، فکر مند ہو جائیں، اور پھر تفصیلی معلومات حاصل کر کے اپنی اور اپنے متعلقین کی جہاں تک ہماری پہنچ ہو سکتی ہے اس کا علاج کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ بیمار دنیا سے جانا ناکامی اور ہلاکت ہے. ایسے حال میں آدمی دنیا سے جائے کہ وہ اللہ کی ربوبیت پر مطمئن ہو، اپنی عبودیت پر مطمئن ہو. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان والی روح چل اپنے رب کے پاس. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی. فادخلی فی عبادی، داخل ہو جا میرے، شامل ہو جا میرے خاص نیک بندوں میں. وادخلی جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں. کہ آدمی اطمینان ہو اس کو، میرا مالک اللہ ہے، بڑائی اللہ کے لیے ہے، بڑائی میرے لیے نہیں ہے. میں عاجز بندہ ہوں، میں کمزور ہوں، میں ہر حال میں، ہر قدم پر، ہر سانس پر اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوں. میرے اندر کیا بھلائی ہے، اور ہے بھی تو اللہ کی دی ہوئی ہے بھی اگر کوئی بھلائی تو اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہے. اگر اللہ توفیق نہ دیتا مجھے کچھ بھی نہیں ملتا. اسی لیے جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی اپنے کمالات کا نعرہ نہیں لگائیں گے، وہ اللہ کی حمد کریں گے. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اس جنت کی رہنمائی اور توفیق عطا کی. ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اور ہم تو جنت تک پہنچ ہی نہیں پاتے اگر اللہ ہم کو ہدایت نہیں دیتا، اگر اللہ ہم کو توفیق نہیں دیتا. وہ اپنی نفی کریں گے اور اللہ کی طرف انتساب کریں گے اپنی اس کامیابی کا. یہ تواضع ہے، یہ توحید کا حصہ ہے. آدمی سارے بت توڑ دیتا ہے لیکن اپنا بت نہیں توڑ پاتا ہے. سارے بت توڑ دیتا ہے، اپنا بت نہیں توڑ پاتا ہے. اور یہی وہ بت ہے جس کو توڑنا بہت ضروری ہے. کیونکہ انسانی تاریخ میں، بلکہ مخلوق کی تاریخ میں پہلا واقعہ بگاڑ کا ہم کو دیکھنے ملتا ہے ابلیس کی شکل میں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو، سب سجدے میں گر گئے. ہاں لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے انکار کیا، گھمنڈ میں آیا اور کافروں میں سے ہو گیا. شروع میں جیسے میں نے کہا یہ کفر تک لے جانے والی چیز ہے. بعض علماء نے یہاں پر کان من الکافرین میں کہا کہ وصار من الکافرین، اس کے نتیجے میں کافروں میں سے ہو گیا. بعض علماء نے کہا کافر وہ تھا ہی تھا، اللہ نے اس امتحان کے ذریعے سے اس کے کفر کو ظاہر کر دیا، اس کے باطن کو سب کے سامنے کر دیا. ابلیس کے قصے میں تکبر کی پہلی مثال ملتی ہے کہ مخلوق کا گھمنڈ کرنا، تکبر کرنا، یہ ابلیس کے واقعے میں ہم کو ملتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفصیل دیکھیں، یہ دیکھنا ضروری کہ تکبر ہے کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. وہ آدمی بالکل جنت میں نہیں جا سکتا ہے، ہرگز بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہو، تکبر ہو، گھمنڈ ہو، بڑائی ہو. وہ جنت میں نہیں جائے گا، ذرہ برابر بھی ہو تو نہیں. ایک صحابی نے کہا قال رجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. کہا اللہ کے رسول آدمی تو اس کو پسند کرتا ہے نا کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کی جوتیاں اچھی ہوں، اچھے سے اچھا پہنے، وہ تو پسند کرتا ہے اس کو. کیا یہ تکبر میں ہے؟ کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال.
آپ نے کہا بلکہ اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، خوبصورتی کو، زینت کو پسند کرتا ہے بندوں کے لیے۔ اگر کبر اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کے مقابلے میں ہے، جنت میں کبھی نہیں جائے گا۔ اگر حق کا انکار کرتا ہے اس گھمنڈ کی وجہ سے، وہ کافر ہو گیا ہو، ابلیس کی طرح۔ اور اگر مخلوق کی تحقیر اس کے دل میں ہے، مخلوق کی حقارت اس کے دل میں ہے، اور نتیجے میں لوگوں کو ذلیل بھی کرتا ہے، تو ایسا اور ساری بیماریاں اس کے بعد پیدا ہوتی ہیں، غیبت اس کے بعد پیدا ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اس کے بعد پیدا ہوتی ہیں۔ اگر مخلوق کی حقارت اس کے دل میں ہے تو پھر جب تک کہ جہنم میں دھلائی پٹائی نہیں ہوگی، جنت میں نہیں جائے گا، الا یہ کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف کر دے۔ تو یہ بیماری ایسی ہے کہ آدمی اس کے نتیجے میں جہنم میں جاتا ہے، اس کا علاج ضروری ہے۔ اور دو چیزیں یہاں پر بیان کی گئیں، حق کا انکار اور مخلوق کی حقارت۔ اور آپ کو ابلیس کے قصے میں دونوں چیزیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تم کو تمہاری تخلیق کی اور تمہاری صورت بنائی۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فَسَجَدُوا، سب سجدے میں چلے گئے، الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ فرمایا لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا کہ تجھے کیا رکاوٹ بن گئی سجدہ کرنے میں جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ میرے حکم دینے کے بعد بھی ایسی کیا رکاوٹ تیرے لیے پیدا ہو گئی کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ جواب میں اس نے کیا کہا؟ قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں۔ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال فاہبط منہا، نیچے چلا جا تو، فاہبط منہا، نکل جا جنت سے، فما یکن، نکل جا آسمانوں سے، فما یکون لک ان تتکبر فیہا، تیرے لیے بالکل روا نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے تو یہاں آسمان میں رہ کر، اونچائی پر رہ کر تو گھمنڈ کرے، یہاں تیرے لیے تکبر کی گنجائش نہیں ہے۔ فاخرج انک من الصاغرین، نکل جا یہاں سے، تو چھوٹوں میں سے، بڑوں میں سے نہیں ہے۔ بڑا بن رہا ہے لیکن بڑائی کے بدلے میں اللہ کے ہاں کیا مل گئی؟ زوال اور ذلت۔ نکل جا یہاں سے، آسمانوں سے، بلندی سے نیچے ڈال دیا اس کو، اور کہا فخرج انک من الصاغرین، تو بڑوں میں سے نہیں، نکل جا یہاں سے، تو چھوٹوں میں سے، تو ذلیل ہے، تو اصاغر میں سے ہے۔ اللہ نے اس کو چھوٹا کر دیا، اللہ نے اس کو چھوٹا بتایا، اللہ نے اس کو ذلیل کیا، اللہ نے اس کو نیچے بھیج دیا۔ ساری بڑائی ختم، ساری عزت ختم۔ لیکن دو باتیں یہاں ہم کو دیکھنے ملتی ہیں کہ کس وجہ سے ہوا، ابلیس کیوں ذلیل ہوا۔ یہ پہلا مظہر ہے، پہلا موقع ہے جہاں پر ہم کو مخلوق کی طرف سے تکبر کی بات دیکھنے ملتی ہے۔ معلوم ہوا کہ تکبر ابلیس کی صفت ہے، شیطان کی صفت ہے وہ، اور اس کے نتیجے میں ذلت کی سزا ملتی ہے اللہ کی طرف سے، محروم ہوتا ہے انسان، لعنت کا حقدار بنتا ہے۔ لیکن دو چیزیں یہاں پر اس واقعے میں، صفات میں سے، اس کے اعمال میں سے ملتی ہیں۔ ایک، اس نے اللہ کے حکم دینے کے بعد بھی نہیں مانا۔ احادیث میں جو بات آتی ہے وہ قرآن ہی کی بات کی توضیح ہوتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے نبی، ہم نے آپ کی طرف اس نصیحت کو نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو واضح طور پر بتا دیں، بیان کر دیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس کیا نازل ہوا ہے۔ اس واقعے میں، ابلیس کے واقعے میں دو باتیں نمایاں ہیں۔ ایک، اللہ کا صاف صریح حکم حق آ جانے کے بعد بھی اس کو تسلیم نہیں کرنا۔ ما منعک ان تسجد اذ امرتک، کیا بات ایسی تھی جس کی وجہ سے تو نے حکم نہیں مانا اللہ کا؟ اللہ کے حکم دینے کے بعد بھی ایسی کیا رکاوٹ پیدا ہوگی؟ تو اللہ کی طرف سے حق آیا، اللہ کی طرف سے حکم آیا براہ راست،
لیکن پھر بھی اس نے اس حکم کو نہیں مانا. تو حق کو نہیں ماننا، جو حدیث میں 2 باتیں بیان ہوئی ہیں، بطر الحق، حق کا انکار کر دینا. اللہ کی طرف سے حق آیا، اللہ کا حکم آیا، نہیں مانا. وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. ابلیس نے کیا کیا؟ یہ گھٹیا ہے، مٹی سے پیدا ہوا یہ، میں اعلیٰ ہوں، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں. آگ کے لیے اونچائی ہے، مٹی کے لیے ذلت ہے. مٹی نیچے ہوتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے. تو میں اس کے گمان میں تھا کہ وہ ایک ایسی چیز سے پیدا ہوا ہے جو افضل ہے. اللہ کی طرف سے بھی بات بتائی نہیں گئی تھی. ایک اس نے اپنی طرف سے ایک نظریہ گھڑ لیا، ایک ازامشن اس نے بنا لیا کہ آگ افضل ہے مٹی سے. پھر اس کی بنیاد پر ایک دوسری بات بنا لی کہ چونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، اور آگ افضل ہے مٹی سے، تو میں افضل ہوں اس سے. اور چونکہ میں اس سے افضل ہوں، اب میں افضل ہوں، میں اتنا کھو گیا کہ اللہ بڑائے کو بھول گیا. کہ اللہ کا حکم آئے تو مجھے اپنی فضیلت نہیں دیکھنا ہے، مجھے اپنی بڑائی نہیں دیکھنا ہے، بلکہ اللہ کا حکم آنے کے بعد اگر تسلیم کر بھی لیا جائے کہ میں افضل ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، تب بھی مجھے اللہ کا حکم ماننا چاہیے. لیکن اپنی بڑائی میں وہ اتنا کھو گیا، اپنے افضل ہونے میں اتنا کھو گیا کہ اس نے یہ بھی بھلا دیا کہ حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کا حکم ہے. لیکن اپنی بڑائی کی وجہ سے اس نے اللہ کے حکم کو بھی رد کر دیا. تکبر یہ ہے کہ انسان کے سامنے حق آئیں واضح شکل میں، لیکن وہ اپنی بڑائی کی وجہ سے کہ میں ذلیل ہو جاؤں گا اگر میں نے مان لیا، میں چھوٹا ہو جاؤں گا، یا کسی اور تحفظ کی بنیاد پر، کسی اور وجہ سے، خاندانی وجہ سے، سماج کی وجہ سے، دنیا کے مفاد کی وجہ سے وہ اس حق کو تسلیم نہ کرے. یہ بڑائی، اپنی بڑائی گھمنڈ ہے. اور دوسروں کو حقیر سمجھے، دوسروں کے پاس کمیوں کو دیکھ کر ان کو حقیر سمجھے، کبھی دین کی وجہ سے، کبھی علم کی وجہ سے، کبھی مال کی وجہ سے، کبھی خاندان کی وجہ سے، کبھی کسی اور وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے وہ دوسروں کو حقیر سمجھے. تو یہ 2 چیزیں اگر جمع ہو جائیں کسی میں تو ایسا انسان متکبر ہے. اور اس کی پہلی مثال ہم کو ملتی ہے شیطان میں. اس سے ایک برائی معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایسی خصلت ہے جو ابلیس کی خصلت ہے. ایسا جو اللہ کے نزدیک ذلیل ہوا، اللہ نے اس کو اصاغر میں ذکر کیا. تو معلوم ہے کہ اگر میں بھی اس خصلت کو اپناتا ہوں تو میرا بھی شمار، میرا بھی معال اس کے ساتھ ہوگا. اگر حال میں اس کے ساتھ شریک ہو گیا تو معال میں بھی اس کے ساتھ شریک ہو جائے گا. اگر صفت میں اس کے ساتھ ہو گیا تو انجام میں بھی اس کے ساتھ ہونا پڑے گا، اس کے ساتھ ذلت اور اس کے ساتھ جہنم میں جانا پڑے گا. تو یہ بہت بری چیز ہے جس سے بچنا ضروری ہے. اس سورۃ الاعراف میں اللہ نے بیان کیا ہے کبریائی، تکبر، بڑائی اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کی خصوصیات میں سے ہے. بندوں کے لیے نہیں ہے. وہ بندوں کو وہاں نہیں جانا چاہیے، اس کو اللہ کے لیے خاص کر دینا چاہیے، اس میں سے چھیننے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، بلکہ سارے عالمین کا رب ہے، ساری مخلوقات کا رب ہے. کوئی چیز جو وجود رکھتی ہو اللہ اس کا رب نہ ہو، ایسا نہیں ہے. ذرہ ذرہ کچھ بھی ہو، آسمان و زمین میں جو بھی ہے، دنیا و آخرت میں جو بھی ہے، اللہ سب کا رب ہے، چاہے فی الوقت اس کا وجود ہو یا نہ ہو. ہر چیز کا رب اللہ ہے. وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور آسمان و زمین میں بڑائی اسی کے لیے خاص ہے، کبریا اسی کے لیے ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور وہ بڑا زبردست ہے اور حکمت والا ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ کبریائی اللہ کے لیے ہے، بڑائی اللہ کے لیے خاص ہے. اور حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے. ایک حدیث قدسی آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الکبریاء ردائی والعظمت ازاری. کبریا، بڑائی میری ردا ہے، چادر ہے. والعظمت ازاری، اور عظمت میرا تہبند ہے.
ازار ہیں. اور فرمایا فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار، جو ان دو چیزوں میں مجھ سے لڑائی کریں، منازعات کریں، چھیننے کی کوشش کریں، میں اسے آگ میں پھینک دیتا ہوں. علماء نے بہت تفصیل سے اس حدیث کو سمجھایا، خاص طور سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی طرح سے ابن قیم رحمہ اللہ نے، کہ کبریا اور عظمت یہ اللہ کے لیے خاص ہے، اللہ کے خصائص میں سے. چادر اور تہبند کوئی بھی بندہ اس میں دوسرے کو شریک نہیں کرتا ہے. چادر خود اوڑھ لیتا ہے، تہبند خود باندھ لیتا ہے. جیسے ایک مخلوق اس میں کسی دوسری مخلوق کو شریک نہیں کرتی ہے، اسی طرح سے کبریا اور عظمت اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ نے کسی کو اس میں شریک نہیں کیا ہے. اگر کوئی مخلوق، کوئی بندہ بڑا بننے کی کوشش کرے اللہ کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر دیتا ہے. اگر کوئی عظیم بننے کی کوشش کرے، عظمت میں اللہ کی منازعات کرے اللہ سے، اللہ اس کو تباہ برباد کر دیتا ہے. معلوم ہوا کہ یہ دو چیزیں اللہ کے لیے خاص ہیں، بڑائی اور عظمت. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابن قیم بھی فرماتے ہیں کہ الکبریا یہ اوسع من العظمہ، اس لیے اس کو اوپر رکھا گیا، اس کے لیے ردا کا لفظ آیا. اور کبریائی بھی یعنی اس کے ساتھ عظمت بھی ہے، لیکن اس کا معاملہ اس کے بعد ہے. یہ دو الگ الگ صفات ہیں، اسی لیے دونوں کو الگ الگ بیان کیا گیا. تو یہاں پر یہ بات حدیث میں ہے، اور امام احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور حدیث صحیح ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبریائی اللہ کے لیے خاص ہے. جو بندہ بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے حق کے مقابلے میں، خاص طور سے ایسا آدمی اللہ سے لڑ رہا ہے، ایسا آدمی اللہ سے منازعات کر رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس حدیث میں بتایا گیا ہے، قذفتہ فی النار، میں اسے آگ میں پھینک دیتا ہوں. اس کا انجام جہنم کی آگ ہے. جو آدمی جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہے وہ جہنم کے اسباب سے بچے، اور یہ تکبر جہنم کے یقینی اسباب میں سے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تکبر کی قسمیں کن صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے؟ اس کی بہت ساری صورتیں اور شکلیں بیان کی جا سکتی ہیں، لیکن ان میں سے 3 باتیں بہت اہم ہیں. اللہ کے مقابلے میں تکبر، ایک تو مثال آپ دیکھ چکے، لیکن اس اعتبار سے کہ اللہ کی عبادت میں آدمی گھمنڈ کرے، اللہ کی عبادت نہیں کرے، اللہ کے مقابلے میں بندگی اور تواضع کو نہیں اپنائے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب کا فرمان ہے، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، تمہاری دعا قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جان لو کہ وہ لوگ جو میری عبادت سے گھمنڈ کرتے ہیں وہ ان قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. کیا فرمایا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے گھمنڈ کرتے ہیں. اذان ہو رہی ہے، نماز کے لیے لوگ جا رہے ہیں، جانے والے جائیں گے، ہم اپنے فٹ بال دیکھیں گے. کوئی بلانے والا بول نماز کے لیے چلو بھائی، پڑھو، آپ لوگ نمازی ہو، نماز ملاؤں کے لیے ہے، پڑھو. آپ نہیں آؤ گے، نہیں آئیں گے. کیا کرے آپ لوگ؟ کام کرے، دیکھتے نہیں. اللہ کی عبادت کے مقابلے میں گھمنڈ، اللہ کے آگے جھکنے سے پرہیز کرنا. ایک سجدہ اس نے نہیں کیا، ابلیس نے، بتائیے اس کا انجام کیا ہوا؟ اللہ کا حکم نہیں مانا. زندگی بھر آدمی نمازیں چھوڑتا رہے، بتائیے ایک آدمی انکار کر دے نماز کا، تحقیر کرے نمازیوں کی، ایسا آدمی کیسے پنپ سکتا ہے؟ اور یہ صرف نماز کا معاملہ نہیں ہے، اللہ کے آگے اپنے کو بندہ بنا کر رکھنا، ہر حال میں اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں محتاج ماننا، اللہ کا محتاج ماننا. اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کی پسند کو نافذ کرنا، کہ جو میرا رب چاہتا ہے میں وہ کروں گا. میں آزاد نہیں، میں غلام ہوں، میرا ایک مالک ہے، میری زندگی میں جو چاہے تصرف کرے. ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، دعا میں کیا ہے؟ اے اللہ میری زندگی میں تیرا ہی حکم چلتا ہے،
بیمار کر دیا، صحت دے دی، کامیابی، ناکامی، ترقی، زوال، نعمت، کبھی محرومی. عدل فی قضاؤک، لیکن اللہ تو جو بھی فیصلہ میری زندگی میں کرے اس میں کبھی ناانصافی نہیں ہوتی ہے، تو ظلم نہیں کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے میں اس سے راضی ہوں، وہ عدل ہے. ویسے ہی ہونا چاہیے تھا جیسے تو نے کیا. میں تیرے فیصلے کو کبھی غلط نہیں بولتا ہوں. اپنی خواہشات میں، اپنی لذتوں میں آدمی اتنا کھو جائے کہ اللہ کے فیصلوں کو چاہے وہ کونی ہوں یا شرعی ہوں اس میں عیب نکالنے لگے. یہ تکبر ہے. عورت کہنے لگے یہ پردہ اسلام میں سمجھ میں نہیں آتا، یہ طلاق کا قانون اسلام کا سمجھ میں نہیں آتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ 4 نکاح سمجھ میں نہیں آتے ہیں، نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا غلط ہے، یہ ظلم ہے عورت کے ساتھ میں. اللہ کے حکم کا انکار، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اس میں عیب نکالنا. اپنی عقل کو اتنا عظیم سمجھ لینا کہ اس کی بنیاد پر اللہ کے فیصلوں میں عیب نکالے انسان. یا آدمی کہنے لگے کہ یہ زکوٰۃ کا سود حرام ہے، سمجھ میں نہیں آتا. تجارت میں بھی منافع ہوتا ہے اور سود میں بھی ہوتا ہے، یہ بھی پیسہ وہ بھی پیسہ، یہ حرام، یہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ سمجھ میں نہیں آتا. اور موجودہ دور میں تو اور بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے، بچنا مشکل ہے. اور کیسے اسلام میں ڈال دیا گئے حکم. موسیقی حرام ہے، سمجھ میں نہیں آتا. میوزک میں کیا نقصان ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے. کوئی اس میں علت سمجھ میں نہیں آتی ہے. اور بچنا کتنا مشکل ہے، اور اسلام میں حرام ہے، سمجھ میں نہیں آتا. اللہ کے دین میں، شرعی احکام میں عیب نکالنے لگے. اللہ کے فیصلوں کو چاہے وہ اس کی زندگی میں ہو، اس پر اللہ سے ناراض ہو کہ اللہ کے فیصلوں ہی کو غلط بولنے لگے. یا دینی احکام کے اندر انسان اپنی عقل کی بنیاد پر ان کا انکار کرنے لگے. یا اللہ کی عبادت عملاً کرنے میں آدمی پیچھے ہٹے، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے میں آدمی گھمنڈ کرنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ سے دعا نہیں کرتا، گڑ گڑاتا نہیں، اللہ کے آگے محتاج بن کے اللہ کے سامنے پیش نہیں ہوتا، دعا نہیں کرتا اللہ سے، اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے اس پر، ناراض ہوتا ہے. اتنا بڑا ہو گیا تو اللہ سے نہیں مانگتا، تیرے پاس سب کچھ ہے، کیا مانگو اللہ سے؟ پیسہ ہے، مال ہے، عزت ہے، شہرت ہے، عہدہ ہے، بیوی بچے، سب کچھ تو میرے پاس ہے، کیا مانگو اللہ سے؟ ہے ہمارے پاس سب. مسلسل دعاؤں کو ترک کرتا رہے آدمی، اللہ سے نہیں مانگے، وہ اپنے آپ کو محتاج نہ سمجھے اللہ کا، وہ اپنی نعمتوں میں اتنا کھو جائے کہ یہ بھول جائے کہ اللہ کسی بھی لمحہ اس کو چھین سکتا ہے. یہ بھول جائے کہ دیا ہوا اللہ کا ہے، بے مانگے دیا، لیکن پھر بھی مانگنا چاہیے، کیونکہ نعمتوں کا پانا اصل نہیں ہے، نعمتوں سے انتفاع اصل ہے. کتنے مالدار لوگ ہیں جن کے پاس کروڑوں کی جائیداد ہوتی ہے لیکن آخری وقت میں لقمے نصیب نہیں ہوتے ہیں، حلق کا لقمہ بھی نکال لیا جاتا ہے، ایسے وقت میں موت آتی ہے. یہ کھایا ہوا لقمہ بھی حلق سے نیچے نہیں اتر پاتا ہے. سب کچھ ہوتا ہے لیکن بیماریاں ہوتی ہیں، شوگر ہے، بی پی ہے، اور نہ جانے کتنی ساری بیماریاں ہیں. سب لوگ کھاتے ہیں، گھر والے کھاتے ہیں، نوکر کھاتے ہیں گھر کے، یہ نہیں کھا سکتا ہے. ملکیت میں آنا اصل نہیں ہے، اسے فائدہ اٹھانا اصل ہے. بعض اوقات اللہ دے کی بھی روک لیتا ہے. سوچئے، کبھی امتحان کے طور پر اور کبھی سزا کے طور پر، کبھی رفع درجات کے طور پر اور کبھی دنیا میں ذلیل کرنے کے طور پر. وہ مالک ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، اس کے پاس سے ملتا ہے، اور وہ چاہے تو فائدہ اٹھا سکتا ہے انسان، ورنہ نہیں. آدمی ہمیشہ اللہ سے مانگتا رہے، چاہے اس کے پاس سب کچھ ہو. اللہ جو دیا ہوا ہے اس کو میرے خیر بنا، اس کا بھی انسان محتاج ہے. بلکہ آپ دیکھیے، جب آدمی نماز کی اذان جب سنتا ہے، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اس کے جواب میں آدمی کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. کوئی حول، کوئی قوت نہیں اللہ کی توفیق کے بغیر. نہ کوئی تبدیلی آ سکتی ہے، نہ کوئی قدم اٹھایا جا سکتا ہے اللہ کی توفیق کے بغیر، اللہ کی دی ہوئی قوت کے بغیر. علماء کہتے ہیں وجہ کیا ہے اس کی؟ کہا کہ انسان اذان سن رہا ہے، جانا ہے اس کو نماز کے لیے، لیکن وہ اپنی زبان سے کہتا ہے کہ اللہ اگر تو توفیق دے گا تو ہی آ سکتا ہوں، میں تیری توفیق کے بغیر یہ بھی نہیں کر سکتا، میں اذان سن کے بھی میں نہیں آ سکتا ہے، اس میں بھی مجھ کو تیری مدد کی ضرورت ہے،
اسی لیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، لیکن اس عبادت میں بھی تیری مدد کا محتاج ہوں، تو مدد نہ کرے میں نہیں کر سکتا، میں کچھ بھی نہیں ہوں تیری توفیق کے بغیر۔ اپنی نفی کرنا، میں کچھ ہوں، یہاں مصیبت شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا معاذ میں بہت محبت کرتا ہوں تجھ سے، نماز کے اخیر میں یہ دعا مت چھوڑنا، فی دبر کل صلاۃ، نسائی کی روایت میں نماز میں اس دعا کو نہ بھولنا، نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تیرے ذکر پر، تیرے شکر پر اور اچھے سلیقے سے تیری عبادت کرنے پر میری مدد کر۔ اللہ کی عبادت میں بھی ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں، اگر اللہ مدد نہ کرے زندگی کا مقصد ہم پورا نہیں کر سکتے۔ لیکن آدمی گھمنڈ میں آ جا، میں گویا کہ اللہ کی عبادت کر کے نعوذ باللہ اللہ پر احسان کر رہا ہے، کہ اگر زندگی میں مسائل ہے، اللہ نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، سب کچھ تو کرتا ہوں، پھر کیوں تکلیف آ رہی ہے، اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنے لگ جائے، کہ وہ دینداری کو اپنے لیے ایسا بنا لیں کہ نعوذ باللہ اللہ پر ایک احسان کیا، اس کے بدلے اللہ کو کچھ دینا ہے، اس کو اللہ پر قرضہ ہے اس کا۔ اللہ کے مقابلے میں گھمنڈ کبھی یہ بھی ہوتا ہے، کبھی رسول کے مقابلے میں ہوتا ہے، رسول کا حکم سامنے آیا، یہ حدیث تھوڑی سی سمجھ میں نہیں آتی ہے، یہ حکم تھوڑا سمجھ میں نہیں آتا ہے، یہ قرآن سے ٹکراتا ہے، ہم تو بس قرآن کو مانتے ہیں۔ حدیث تو حدیث ہوتی ہے نا، وہ تو وہ انسانوں کے ذریعے سے آئی ہے، اجمیوں کا فتنہ ہے، ایران سے آئی ہے، سارے محدث ایران کے تھے، اور 200 سال بعد لکھی گئی، 50 ہیلے آدمی بناتا ہے خواہشات نفسانیہ کے دلدل میں پھنس کر، کبھی عقل اور کبھی خواہش، کبھی دنیا کی منفعت اور کبھی دنیا میں اپنا مقام، انکار کرتا ہے نبی کی بات کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا ہوا۔ سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشمالہ، ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، موجود تھا وہاں پہ آپ کی مجلس میں، کھانے کا وقت آیا، لوگ کھانے لگا، بائیں ہاتھ سے کھانے لگا، بائیں ہاتھ سے کھانے لگا، لیفٹ ہینڈ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بیمینک، ڈانٹا ڈپٹا نہیں، کچھ نہیں، آپ نے بس اصل بات بتا دی، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ قال لا استطيع، اس نے کیا کہا، ہم نہیں کھا سکتے، میں نہیں کھا سکتا۔ وہاں معاملہ استطاعت کا نہیں تھا، ہم کو نہیں چلتا، ہم ایسے ہی کھاتے ہیں۔ آدمی بعض اوقات بولتا ہے نا، ہمارے خاندان میں ایسے ہی ہوتا، بھئی گانا بجانا مت کرو، نکاح کے اندر یہ سب چیز نہیں، بھائی ہم ایسے ہی ہوتا، مولوی صاحب آپ اپنے حساب سے چلو، آپ خالی نکاح پڑھانے کے لیے آؤ، ہمارے خاندان میں ایسے ہی ہوتا، ناچ گانا ہوتا اور سب کچھ ہوتا، دولہا ایسے ہی گھوڑے پہ بیٹھ کے آتا، سب ایسے ہی ہوتا ہمارے پاس، آپ ہم کو سدھارنے کی کوشش مت کرو، آپ اپنا کام کرو، اپنی فیس لو اور چلے جاؤ، ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے۔ بھائی حدیث میں یہ منع ہے، قرآن میں ایسا ہے، وہ سب ٹھیک ہے، آپ کا جو کام ہے آپ کرو، ہمارے بیچ میں مت آؤ، نہیں چلتا ہم کو ایسا، نہیں کھاتا میں، لا استطیع۔ اور صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، لا استطعت، نہیں کھا سکتا تو، گویا کہ آپ کی طرف سے ایک بد دعا کی شکل میں تھی کہ ہاں ٹھیک ہے تو نہیں کھا سکتا، نہیں کھا سکتا نا، نہیں کھا سکتا تو نہیں کھا پائے گا۔ صحابی کہتے ہیں ما منعہ الا الکبر، واقعی استطاعت کا مسئلہ نہیں تھا کہ ہاتھ شل ہو گیا ہے، ہاتھ فریکچرڈ ہے، یا ہاتھ پیرلیسس ہوا ہے اس کو، اس لیے میں بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہوں، ایسی استطاعت کا مسئلہ نہیں تھا۔ مجھ کو نہیں چلتا سیدھے ہاتھ سے کھانا، میں ہمیشہ سے لیفٹ ہینڈ سے کھاتا ہوں، بس میرا طریقہ ہے یہ، مجھے زیادہ کمفرٹیبل لگتا ہے۔ کہا کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے سے کس چیز نے روکا، ما منعہ الا الکبر، اس کو تکبر اور گھمنڈ نے روکا، گھمنڈ کی وجہ سے نہیں سنا اس نے۔ فرماتے ہیں
فما رفعها الی فیہ، اس کے بعد وہ کبھی بھی اپنا سیدھا ہاتھ منہ تک نہیں اٹھا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کو بد دعا کے طور پر قبول کر لیا اس کے مقابلے میں۔ نہیں کھا سکتا، نہیں کھا سکتا، لستطعت، تو نہ کھا پائے، نہ تیرے اندر استطاعت ہی نہ اس کی، اور اس کے بعد وہ کبھی بھی سیدھا ہاتھ اٹھا نہیں پایا۔ تو آپ دیکھیے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبر کی سزا، گناہوں کی سزا نہ صرف یہ کہ آخرت میں ہے، دنیا میں بھی ہوتی ہے۔ گناہ کا برا انجام دنیا میں بھی سزا اور عذاب کی صورت میں سامنے آتا ہے، اور ان میں سے ایک گناہ کبر بھی ہے، رسول کے مقابلے میں کبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے تو اپنی عقل اور اپنی خواہشات سب کو پس پشت ڈال کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو قبول کر لینا چاہیے۔ اپنی خاندانی روایات، اپنا نظام، اپنی سوچ، اپنی سیٹنگ، اپنے بنائے ہوئے اصول، بعض اوقات آدمی کے اپنے بھی اصول ہوتے ہیں۔ میری یہ ترتیب ہے، میرے یہ ہیبٹ ہے، میں نے یہ پڑھا ہے، میں نے فلاں جگہ یہ ماسٹرز ڈگری اس میں کی ہے۔ بعض اوقات اس کے اپنے اصول ہوتے ہیں جو بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور عالم کہہ رہے ہیں بھائی حدیث میں آیا ہے اگر وہ جھوٹ بولیں، عیب چھپائیں، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتی حدیث اپنے۔ مارکیٹنگ جھوٹ بولنے ہی کا تو نام ہے کہ آدمی پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے آدمی جھوٹ ہی بولتا ہے نا۔ آپ بول رہے ہیں جھوٹ نہیں بولنا، عیب اس کا چھپانا نہیں، بتانا، یہ کوئی طریقہ ہے تجارت کا؟ ہے یہ بیوقوفوں کی تجارت ہے۔ حدیث کے مقابلے میں اس نے بتایا یہ نہیں چلتا ہے، یہ چلتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ کام نہیں آئے گا آج، یہ فیل ہے، ایسی تجارت اور ایسا تاجر فیل ہے، آج فیل ہے۔ جبکہ حدیث میں بتایا گیا کہ فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، اگر وہ سچ بولیں، صدق بیانی کریں، اور اپنی چیز کی حقیقت کو، اس کی اصل حیثیت کو بیان کر دیں، جو بھی عیب کے اعتبار سے، کمی اور نقص کے اعتبار سے ہو بتا دیں، اللہ تعالیٰ اس میں ان کی بیع میں برکت ڈالتا ہے، بزنس پھلتا پھولتا ہے، چاہے ظاہری اعتبار سے کم دکھائی دے لیکن منفعت کے اعتبار سے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ دکھے تھوڑا لیکن کام زیادہ ہو تو اچھا ہے نا بھائی، دکھے اتنا زیادہ غبارے کی طرح لیکن کام کچھ بھی نہ اور اس کا وزن کچھ بھی نہ ہو، کیا فائدے کا؟ تو بعض چیزیں ظاہر میں بہت بڑی ہوتی ہیں، حقیقت میں بے قیمت ہوتی ہیں، اور بعض چیزیں حقیقت میں زیادہ ہوتی ہیں، اگرچہ ظاہری اعتبار سے کم ہوتی ہیں۔ برکت اسی کو کہتے ہیں کہ تھوڑے کو زیادہ اللہ کر دے کسی کے لیے۔ لیکن یہ چونکہ آکسفورڈ میں پڑھا ہے لہٰذا اس کو حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ وہ انہی ملحدین میں پل کے بڑا ہوا ہے، اس کی عقل وہیں پروان چڑھی ہے، اب نہیں مانتا ہو، رسول کی بات نہیں مانتا، عقل میں نہیں آتی ہے، انکار کر دیتا ہے، یا جاہل دیہاتی گاؤں کا ہے اور باپ دادا کی طریقے ہی کو اصل سمجھ رہا ہے، اس کے سامنے حدیث پیش کی جا رہی ہے لیکن وہ عقل کی بنیاد پر تو نہیں، کیونکہ عقل اس کے پاس ویسی ہے نہیں، لیکن بس ہم لوگ ایسی کرتے ہیں، ہمارے باپ دادا ایسی کرتے آئے، نہیں مانتے ہم اس کو۔ قبروں پہ سجدہ مت کرو، غلط رسم و رواج مت کرو، نکاح جنازے کی غلط رسمیں بند کرو، نہیں ہمارا یہی چلے گا۔ حدیث ہے بھائی ایسی، حدیث تمہارے پاس رکھو، ہم نہیں مانتے اس کو، یہ سب کیا پاگل ہیں کہ اتنے سب جو کرتے آئے؟ انکار کر دے وہ اپنی معلومات کو، اپنی سوچ کو، اپنے اصولوں کو اتنا عظمت دے دے، اپنے باپ دادا کو اتنی عظمت دے دے کہ اس کے مقابلے میں رسول کی عظمت اس کو معلوم نہ ہو، رسول کی بڑائی اس کو معلوم نہ ہو۔ ایسا انسان ناکام ہے۔ یہ دوسری صورت ہے تکبر کی کہ وہ اللہ کے رسول کا انکار کر دے، آپ کی بات کا انکار کر دے۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ تیسری صورت یہ کہ آدمی لوگوں کے اوپر بڑائی جتائے، ان کو حقیر بتائے، مخلوق کے مقابلے میں کبر۔ کوئی آدمی صورت کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے، نسل خاندان کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے، پیکج کے اعتبار سے، پوزیشن کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے اگر اس میں کوئی کمی ہے، کبھی وہ حقیقی کمی ہوتی، کبھی فرضی کمی ہوتی ہے، گورے کالے کا فرق، کوئی حقیقی چیز نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر کوئی فضیلت کا معاملہ ہو، لیکن بنا ہوا ہے سماج میں،
اب اس کی بنیاد پر عرب میں بھی مسائل تھے، آج پڑھے لکھے ملکوں میں بھی مسائل ہیں، امریکہ جیسے ملک میں مسئلہ ہے، گورا افضل ہے کالے سے، اور اس کی بنیاد پر ظلم و زیادتی ہوتی ہے. یہ فرضی چیز ہے، اسلام میں اس کو ختم کر دیا گیا، لیکن کبھی اس بنیاد پر ہوتا ہے اور پھر لوگوں کو حقیر ثابت کیا جاتا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے، ان پر ظلم و جبر کیا جاتا ہے اس کے نتیجے میں. تو مخلوق کے مقابلے میں بھی کبر ہوتا ہے، یہ حرام ہے، یہ بھی تکبر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، چاہے وہ کمپنی کا باس ہو اور اس کمپنی کا کوئی نوکر ہو، مسلمان ہیں دونوں، بھائی ہیں دونوں. المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ. مسلمان ایک مسلمان دوسرے پر نہ ظلم کرتا ہے، نہ اسے ظالم کے ہاتھ میں یوں ہی چھوڑ دیتا ہے بے یار و مددگار، اور نہ اس کو حقیر جانتا ہے، نہ اس کو اس کی تحقیر کرتا ہے، اس کو ڈیگریڈ کرتا ہے، ہیوملیٹ کرتا ہے، نہیں کرتا ہو ایسا کہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کمتر ہے، ایسا نہیں کرتا ہے. مسلمان کو ایسا نہیں کرتا ہے کہ اس کی تحقیر کرے، اس کی حقارت کرے، اس کو ذلیل کرے. التقوی ہا ہونا، آپ نے فرمایا تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے. وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ 3 مرات، اور 3 بار آپ نے بات کہی، سینے کی طرف اشارہ کرتے، تقوی یہاں ہوتا ہے. معلوم ہوا کہ اس چیز کا تعلق تقوی سے ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کو اپنا بھائی جانے اور ان کی مدد کرے، ظلم سے بچے، ظالم سے اس کو بچائے، اس کو یوں ہی چھوڑ نہ دے اس کے حال پر، اور اس کو حقیر نہ ثابت کرے. یہ ساری چیزیں تقوی سے جڑی ہوئی ہیں کہ واقعی متقی ہے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے مسلمانوں سے اس کا سلوک اچھا ہوگا اور ان کا بھی وہ احترام کرتا ہوگا، ان کو بھی وہ کچھ مانتا ہے، ان کی تحقیر نہیں کرتا ہے. متقی آدمی دوسروں کی تحقیر نہیں کرے گا. تو کہا کہ التقوی ہا ہونا ویشیر الی صدرہ 3 مرات بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم. اور آپ نے فرمایا کہ کسی بھی انسان کے لیے برے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. یہ آدمی اچھا نہیں ہے، کیوں؟ یہ مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے. کسی بھی انسان کے شریر ہونے کے لیے، برے ہونے کے لیے اس میں اتنی برائی کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے. تو یہاں حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے یہ برا ہے، یہ برا ہے. یہ جو حقیر سمجھنا جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک کیا ہے غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ بھی تکبر ہے. تو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے حق کا انکار کرنا اور دوسری طرف مخلوق کو حقیر سمجھنا، یہ 2 چیزیں تکبر بنیادی طور پر یہ ہے، اور باقی سارے تکبر کے مظاہر ہیں، مختلف صورتوں میں، شکلوں میں دیکھنے ملتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں کبر کی علامات کیا ہیں، اور بہت اختصار سے میں اس کو ذکر کروں کیونکہ وقت ہمارے پاس نہیں اتنا. اپنی تعظیم کا شوق، اپنی تعظیم، میں آیا تو سب کھڑے ہو جاؤ، مجھ سے مصافحہ آپ کرو، میں کیوں کروں، سلام پہلے میں کیوں تم کرو. لوگ آدمی یہ پسند کرے کہ لوگ اس کی تعظیم کریں، اس کا نام بڑا بڑا نام لیا جائے، اس کو دیکھ کر لوگ سلام کریں، اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ دیں، اور اس کو اس طرح کی ساری چیزیں، یہ تکبر کے مظاہر میں سے ہے کہ انسان یہ چاہیں کہ وہ لوگوں میں اس کو عظمت کا مقام ملے، اس کی تعظیم ہو. آپ نے فرمایا من احب ان یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہو کہ لوگ اس کے لیے یعنی کھڑے ہوں ادب کے ساتھ، بت کی طرح ایک دم بالکل کھڑے ہو جائیں تعظیماً، تو ایسا آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. کہ کمپنی کا مالک ہے، چاہتا ہے کہ لوگ کھڑے ہوں، آیا تو اس کی عزت کے لیے، احترام کے طور پر نہیں. یہ عجمی طریقہ، اسلام میں اس طرح کی تعظیم نہیں. ہاں ملاقات کے لیے، ریسیو کرنے کے لیے آدمی کسی کو اٹھ سکتا ہے، محض اپنی جگہ پر لوگوں کا کھڑا ہو جانا کسی کے آنے سے اسلام کا طریقہ نہیں ہے. تو یہ پہلی چیز ہے. 2، چلنے میں آدمی کا تکبر ظاہر ہوتا ہے کہ آدمی سینہ تھان کے
ہاتھ ہلاتا ہوا چلتا ہے، اکڑ کے پاؤں پٹکتا ہوا، اس کے چلنے میں معلوم پڑتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، گھمنڈ کے ساتھ نہیں۔ تو چلنے میں بھی اس کا اظہار ہو، آدمی چلنے میں بھی دکھاتا ہے کہ میں کیسا ہوں، بڑے بن کے چلو، لوگوں میں تن کے چلو، قوم کا سردار ہے، مالک ہے، صحت مند ہے، خوبصورت ہے، اس طرح سے انسان جو ہے اکڑ کے چلتا ہے۔ یا اسی طرح سے انسان کا لوگوں سے بات کرتے وقت میں، لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ یہاں بات کر رہا ہے، نواب صاحب ہیں بھائی، یہ اپنی سمت میں بات کرتے ہیں، لوگ ادب سے ان کی بات کو سنتے ہیں۔ کہ آدمی بات کرتے وقت لوگوں سے منہ پھیر لے، ایک آدمی اس کے سامنے بات پیش کر رہا ہے اور یہ اخبار پڑھ رہا ہے، بولتے رہو میں سن رہا ہوں۔ آج کل تو ماں باپ کے ساتھ بھی بچے ایسا کرنے لگ گئے ہیں، اولاد بیٹا ذرا سنو، ایک بات سنو، ایک نصیحت کر رہا ہوں، ہاں بولتے رہو میں چیک کر رہا ہوں واٹس ایپ، لیکن میں سن بھی رہا ہوں تمہاری بات کو۔ اعراض کرنا، ادب اسلام کا یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی بات کر رہا ہے، مخاطب ہے اگر آپ سے، تو آپ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، اور اگر آپ بات کریں تو آپ اس سے بات کریں، کہ اس کے چہرے کو دیکھنا، اس کی طرف متوجہ ہونا ایک انسان کا اس کو عزت دینا ہے۔ لیکن آپ کوئی بات کر رہا ہے اور آپ اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے، یا آپ بات کر رہے ہیں تو کہیں اور بات کر رہے ہیں اور وہ آپ اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہے ہیں کہ تو اتنا چھوٹا ہے کہ میں تجھ کو دیکھ کے بات کروں، ضروری نہیں ہے، میری مرضی میں کہیں بھی دیکھ کے بات کروں گا۔ یہ جو چیز ہے توجہ نہیں دینا، منہ پھیر لینا، منہ پھلا کے بات کرنا، کہ رعب کے ساتھ میں ایسے انداز میں بات کرنا کہ سننے والوں کو لگے تم چھوٹے ہو، اس طرح سے بات کرنا، یہ ساری علامات ہیں کبر کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس سے منع کیا، فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے منہ پھلا کے پیش مت آ، اور وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کے مت چل، ناز و نخرے کے ساتھ میں، گھمنڈ کے ساتھ مت چل۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کسی مختال اور فخور کو پسند نہیں کرتا ہے۔ مختال جو اکڑ کے چلے، فخور جو فخریاں باتیں کرے، کہ انسان کی چال میں اور اس کے مقال میں اس کا کبر چھلکتا ہے۔ آدمی کی بات اور اس کے چلنے پھرنے، اس کا جیسے کیری کرتا ہے وہ اپنے آپ کو، اس میں معلوم پڑتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے۔ بعض اوقات انسان کی باڈی لینگویج بتاتی ہے کہ وہ کیا اپنے آپ کو، اس کا سیلف اسیسمنٹ کیا ہے، اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے وہ۔ تو یہ تکبر کی علامات میں سے ہے۔ اسی طرح سے لوگوں کا ذکر جب آدمی کریں تو ہر ایک کو گرا کے بات کریں، وہ کچھ بھی نہیں ہے، فلاں دیندار ہے، کیا تم کو کیا معلوم ہو کیا ہے، فلاں ماشاءاللہ صدقہ خیرات کرتا ہے، ارے وہ کیا دیا اس نے، میں دیکھو کیا کرتا ہوں۔ تو آدمی دوسروں کے بارے میں جب بھی تذکرہ کرے، ان کو چھوٹا بتانے کی کوشش کرے، کبھی ان کے عیوب ظاہر کر کے، یا کبھی ان کے کلامات کو، ان کے اچیومنٹس کو چھوٹا بتا کے۔ اس نے کچھ بھی نہیں کیا اب تک۔ اپنا تذکرہ کرے تو بڑائی کے ساتھ کرے، اپنی چھوٹی چیز کو بھی بڑا بنائے، دوسروں کی بڑی چیز کو بھی چھوٹا بنائے، دوسروں کا تذکرہ ایسا کرے جیسے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اذا سمعت الرجل یقول هلك الناس فهو اهلكهم، جب تم سنو کہ کوئی آدمی لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہہ رہا ہے لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ تو آج کل کے لوگ تو کچھ کام کے نہیں ہیں، لوگ دینداری ختم ہو چکی ہے، لوگوں کے دلوں سے دین نکل گیا ہے، لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جانتے ہی نہیں آج تو۔ عمومی طور پر لوگوں میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، ہم سے کم برے اور ہم سے زیادہ اچھے ہیں دنیا میں، لیکن آدمی جب لوگوں کا تذکرہ کرے تو اپنے آپ کو اس کنارے اور ندی کے اس کنارے پوری دنیا کو رکھ کے بات کرے۔ سب کے سب مجرم ہو چکے ہیں، سب کے سب بگاڑ کا شکار ہو چکے ہیں، اس طرح سے بات کریں کہ بہت اونچائی سے تخت پر سے بیٹھ کے بول رہا ہے اور باقی سارے بگڑی ہوئی جنتا پھیلی ہوئی دنیا میں۔ اس طرح سے لوگوں کا تذکرہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ تو اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتا ہے اور سب برے ہو چکے تیرے نزدیک۔ آپ نے فرمایا جو ایسا کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے، لوگ گئے کام سے، لوگ برباد ہو گئے، ایسا کہے کوئی آدمی، یہ ان سے زیادہ ہلاکت میں ہے۔
کیونکہ بعض اوقات انسان دیکھیے گناہ کرتا ہے، اس میں کمیاں ہوتی ہیں، بلا شبہ گناہ ہلاکت کا ذریعہ ہے، لیکن گناہ کے بعد وہ توبہ ایسی زبردست کرتا ہے کہ اللہ اس کی مغفرت کر دیتا ہے اور وہ پہلے سے زیادہ اونچے مقام پر اللہ سے جا کے ملتا ہے۔ زانیہ جو واقعہ غامدیہ کا واقعہ آپ دیکھیے، زنا اس سے ہوا لیکن توبہ اس نے ایسی کی کہ اللہ نے اس کے درجات کو بڑھا دیا، مغفرت اس کی ہو گئی، بلکہ آپ نے فرمایا مدینے کے کئی گھروں کی مغفرت ہو جائے گی اگر اللہ اس کی تقسیم کر دے مغفرت کو، تو اس کی توبہ اتنی زبردست ہے۔ تو بعض اوقات آدمی گناہ کرتا ہے لیکن توبہ بڑی اچھی ہوتی ہے اس کی، اور وہ اسی طرح سے چلتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اسی میں ترقی دیتا ہے اور اس کو کامیاب بھی کر دیتا ہے۔ کوئی اپنے تقویٰ کے ذریعے سے اللہ کے قریب ہوتا ہے اور کوئی اپنی توبہ کے ذریعے قریب ہوتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ تو بعض اوقات گناہ گاروں کو دیکھ رہا ہے، یہ اٹھ رہا ہے تہجد کے لیے اور دیکھ رہا ہے لوگ سو رہے ہیں۔ کیا لوگ ہو گئے ہیں آج کل، اللہ کا کسی کو خیال نہیں رہا، اب لوگ ناشکرے ہو گئے ہیں، سب برباد ہونے والے ہیں۔ ایک دن اٹھ کے یہ آدمی اس طرح سے کہنے لگے، تو کہا کہ جس میں ایسا ہے یہ زیادہ ہلاک ہونے والا ہے، کیونکہ گناہ کے بعد انسان کے اندر ندامت کا پیدا ہونا نیکی کے بعد اپنی بڑائی کے پیدا ہونے سے زیادہ بہتر ہیں۔ ایک آدمی گناہ کر کے نادم ہوتا ہے، وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے، اور نیکی کر کے اپنی بڑائی اور اپنے پر گھمنڈ کرنے والا آدمی اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو نیکی کر کے مجرم بنا اور وہ گناہ کر کے توبہ کر کے اللہ کا مقرب بنا۔ بتائیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم گناہ کریں، لیکن یہ کہ ہم لوگوں کے اندر کمیاں دیکھیں، ان کی اصلاح کی کوشش کریں، خیر خواہ بنے ان کے، نئے کہ ان کی حقارت ہمارے دل میں آئے، ہم ان کی اصلاح کرنے والے بنے۔ اور علی الاطلاق سب کو برا ماننا اور اپنے آپ کو متقی پرہیزگار ماننا، یہ اور بھی برا ہے، یہ اور بھی برا ہے اور جھوٹ ہے یہ۔ تو یہ تینوں شکلیں، یہ ساری شکلیں تکبر کی علامات میں سے۔ اسی طرح سے تکبر کی علامت یہ بھی ہے کہ اس کو اگر نصیحت کی جائے تو بہت برا لگتا اس کو۔ آپ ایسا نہیں، ایسا کرتے تو بہت اچھا ہوتا، آپ نے یہ غلطی کی، کوئی اس کی مسٹیک اگر پکڑے تو اس کی شامت آ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو غلطیوں سے اتنا برتر و بالا سمجھتا ہے کہ میں کچھ بھی غلط نہیں کرتا، اور کوئی اگر اس کو نصیحت کرے اس کو برداشت نہیں ہوتا۔ کیوں؟ مجھ سے بڑا بننے کی کوشش کر رہا ہے، مجھ کو نصیحت کرنے والا ہے، میں بڑا ہوں، مجھ کو کوئی نصیحت نہیں کر سکتا ہے۔ تو ایک انسان اگر دوسروں کی نصیحت قبول نہ کریں، اس کو برا لگے کوئی نصیحت اس کو کرے، تو ایسا آدمی کوئی مشورہ دے تو بھی قبول نہ کرے۔ بعض اوقات تو آدمی اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ کوئی اگر اس کو مشورہ دے اب آپ ایسا کریں تو اچھا ہوگا، اس کو پسند نہیں آتا۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھ کو مشورہ دینے والے؟ اس کی حقارت ہوتی ہے اور اپنی بڑائی ہوتی ہے۔ تو نصیحت کو، مشورے کو، بلکہ علم کو قبول نہ کرے۔ بعض اوقات آدمی کے پاس کوئی عہدہ آ جاتا ہے، وہ دینی مجالس میں آنا چھوڑ دیتا ہے، جبکہ دینی علم اس کے پاس اتنا نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے دنیا میں آپ کو ملے گا، قوم کا چودھری بن گیا، وہ مولوی صاحب کے مجلس میں دین سیکھنے نہیں بیٹھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب بڑائی اس کے اندر آ گئی، اور اکثر ایسے لوگوں کو دینی مجالس میں آنے پر یہ چیز روک دیتی ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے، تفقہوا قبل ان تسودوا، دین کی گہرائی کے ساتھ دین کا علم حاصل کرو، اس سے پہلے کہ قوم کی سرداری تم کو ملے۔ کئی باتیں علماء نے ذکر کی ہیں، مشغول بہت ہو جاؤ گے، فیصلوں کے لیے تم کو اب علم کی زیادہ ضرورت ہوگی، غلط فیصلے کرو گے قوم میں۔ اور ایک بات یہ بھی کہی علماء نے کہ سردار بننے کے بعد بڑائی آ جائے گی اور بیٹھنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ دینی مجالس میں آپ دیکھیے عہدہ ملنے کے بعد آدمی نہیں آ پاتا ہے۔ تو یہ بڑائی ہے کہ آدمی علمی مجالس سے رکے، وہ شریک ہونے سے بچے۔ میں کہاں جا کے بیٹھوں دین کی بات سنوں؟ مولوی صاحب کی تنخواہ تو میں ہی دیتا ہوں، تنخواہ میں دیتا ہوں، ان کے خطبے بھی سنوں میں، ان کی نصیحت میں بیٹھوں میں، اور انفرادی نصیحت بھی قبول نہیں کرتا آدمی۔ یہ تکبر کی علامات میں سے، یہ تکبر کے علامات میں سے۔ اسی لیے مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لا يتعلم العلم مستحین ولا مستكبر۔ دو لوگ علم حاصل نہیں کر پاتے ہیں، علم سے محروم رہتے ہیں، دین کسی اور سے علم لیتے نہیں ہیں لوگ۔ کیوں؟ کون لوگ؟ مستحین
اور مستکبر. حیا کرنے والا شرماتا ہے، پوچھوں گا عزت کم ہو جائے گی، میرے عیب معلوم پڑ جائیں گے. اب تک نہیں معلوم غسل کیسا کرتے، پوچھنے سے شرماتا، اور ویسے ہی غسل زندگی بھر کرتا رہتا ہے ادھورا. پوچھنے سے شرماتا ہے بے عزتی کی خوف سے. اور گھمنڈی، میں کیوں کسی سے پوچھوں، میں کیوں کسی سے سنوں. تو تکبر کی وجہ سے آدمی علمی مجالس میں آنا، علماء سے پوچھنا یا کسی اور سے پوچھنا، علم حاصل کرنے سے محروم رہتا ہے، کیونکہ وہ اپنی بڑائی سے باہر نہیں آ پاتا ہے، اپنی بڑائی کو توڑ نہیں پاتا ہے. تو دینی مجالس میں نہیں آنا، اس کے اسباب میں کئی اسباب ہو سکتے ہیں، لاپرواہی، مصروفیت یا جہالت، اور کئی باتیں ہو سکتی. ایک سبب یہ بھی ہے، ہم اپنے دل کا جائزہ لیں، میں کیوں نہیں جا پاتا ہوں دینی مجلس میں؟ اپنی بڑائی کی وجہ سے کہ میں اتنا بڑا ہوں کہ نہیں جا سکتا، میں کیوں جاؤں؟ یہ بھی گھمنڈ کی علامات میں سے. آپ دیکھیے صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، ایک صحابی کہتے ہیں میں اونٹوں کو باندھ کے، جو زکوٰۃ کے اونٹ تھے، باندھ کے آیا اور آ کے مجلس میں بیٹھ گیا، لوگوں کے پیچھے جہاں جگہ مل کے بیٹھ گیا. حضرت مغیرہ ہے غالباً، مجھ کو جہاں تک یاد پڑتا ہے. تو حدیث میں نے سنی کہ جو آدمی ایسے ایسے نماز پڑھے اس کے لیے اتنا بڑا ثواب ہے. میں نے کہا واہ واہ، کتنی زبردست بات ہے، بہت عمدہ، بہت عمدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور یہ ان کو بہت اچھی لگی بات. کہتے ہیں مجھے سامنے سے ایک آدمی نے بات کی، کہا اس سے پہلے جو بولے تھے نا وہ اس سے بھی زبردست ہے، کہ آدمی وضو کر کے ذکر کریں تو اس کے لیے جنت کے سارے دروازے، 8 دروازے کھل جاتے ہیں. کہتے میں نے ان کو دیکھا تو عمر بن خطاب تھے، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن وہ بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے، ان سے پہلے آگے بیٹھے ہوئے. ایسے اکابر صحابہ بھی دینی مجالس میں بیٹھا کرتے تھے. تو یہ اس بات کی علامت ہے، تواضع ہے، کہ انسان مال کی وجہ سے، کبھی قوم کی سرداری کی وجہ سے، کبھی کسی اور سبب سے دینی مجالس میں آنے سے رک جاتا ہے، اور علماء سے مستفید نہیں ہوتا ہے. ہونا چاہیے، آنا چاہیے. اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ دینی مجالس میں ہم لوگ وقت فارغ کر کے آ کے بیٹھیں. یہی وہ چیزیں ہیں، یہی وہ مجالس ہیں جو ہمارے دلوں کو صاف کرتی ہیں گندگی سے، آخرت کے لیے تیار کرتی ہیں، اپنی زندگی کے بارے میں ہم کو فکر کرنے والا بناتی ہیں. تو یہ تکبر کے تعلق سے باتیں تھیں. اس کے علاج میں کچھ باتیں آخر میں بتا کے بات ختم کر رہا ہوں، کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے تقریباً. تکبر کے تعلق سے علاج میں ایک تو یہ ہے کہ انسان تکبر کی برائی جانے، اس کی قباحت جانے، اس کا برا انجام جانے. کہ جیسے اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو تکبر کرتے ہیں یہ سیدخلون جہنم داخرین، وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل کیے جائیں گے، ذلیل کر کے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. کون جانا چاہتا ہے ذلیل ہو کر جہنم میں؟ نہیں جانا چاہتے ہم لوگ. تو ہم کو چاہیے کہ اس صفت سے ہم اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کریں. یہ کہنا کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے، یہ بھی بیماری ہے. آدمی اپنے آپ کو متہم مانے، ہاں ہیں میرے اندر خرابیاں، کیونکہ اتنے پاک ہم لوگ ہیں نہیں. ہم لوگ سب بیمار ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. علماء موجود ہیں الحمدللہ، اللہ ان کی عمروں میں برکت دے، علم میں برکت دے، تقویٰ میں برکت دے. لیکن ہم لوگ باقی سارے جتنے لوگ ہیں ہم لوگ سب بیمار لوگ ہیں. بولنے والا، سننے والا، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اس صفت سے، اس بھیانک بیماری سے اللہ تعالی ہم سب کو نجات دے. اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کی برائی، اس کے اوپر سزا اللہ کی کیا معلوم کریں، اس کی قباحت معلوم کریں. دوسرا یہ کہ ہم اللہ سے پناہ مانگیں، اللہ کی پناہ مانگیں اس بیماری سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نماز میں جو دعائیں کرتے تھے ان میں ایک دعا یہ تھی، اعوذ باللہ السمیع العلیم. جب آپ تعوذ کرتے کیسا کرتے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو السمیع ہے، العلیم ہے، شیطان الرجیم سے. الشیطان الرجیم سے اس کی پناہ مانگتا ہوں اللہ کی. کس چیز سے؟ من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. حمز اس کے وسوسوں سے، ونفخ اس کے نفخ سے، اس کو جو گھمنڈ کی باتیں آدمی کے دل میں ڈالتا ہے، اس کے گھمنڈ سے، تکبر سے، کبر سے. اور اسی طرح سے جادو کی ساری چیزیں جو شیاطین کی طرف سے آتی ہیں، اس جادو سے، سحر سے بھی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. تو نفخ میں جو ہے وہ شیطان انسان کے اندر گھمنڈ کی باتیں پھونکتا ہے، کیونکہ خود بھی متکبر ہے. وہ چاہتا ہے کہ مخلوق بھی اللہ کے مقابلے میں، مخلوق کے مقابلے میں متکبر بنے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے تکبر کے مقابلے میں،
تکبر سے نجات کے لیے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تواضع والے تھے۔ اسی طرح سے اس باب میں کہ آدمی نمازوں کا اہتمام کرے، لیکن خشوع کے ساتھ نمازوں کا اہتمام کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز باز رکھتی ہے، روکتی ہے بے حیائی اور منکرات سے۔ تو منکرات میں تکبر بھی آتا ہے۔ خلوص کے ساتھ اور یعنی خشوع کے ساتھ آدمی نماز پڑھیں، اس بات کو یاد رکھتے ہوئے وقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے بندے بن کر کھڑے رہو۔ تو بندگی کا عہد انسان کو یاد دلاتا ہے میں بندہ ہوں، اللہ میرا مالک ہے، میں کچھ بھی نہیں، میں عاجز و محتاج ہوں۔ تو یہ محتاجی تواضع پیدا کرتی ہے اور تکبر کا علاج ہے۔ اسی طرح سے ایک اچھے معلم اور نصیحت کرنے والے مربی کے ساتھ میں رہنا، علماء کی صحبت اختیار کرنا، علماء کے آداب آدمی سیکھتا ہے کہ ان کے اندر تواضع دیکھتا ہے، ان کا اخلاص دیکھتا ہے، ان کا تقویٰ دیکھتا ہے، تو ان کی صحبت کی وجہ سے اور ان کی نصیحت کی وجہ سے آدمی کی اصلاح ہوتی رہتی ہے۔ ہم کو اپنی بیماری معلوم نہیں رہتی، ہم کہاں جاتے ہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ ہم لوگ خود سے ہم طے نہیں کرتے مجھ کو کیا بیماری ہے۔ علماء دنیا کا ڈاکٹر ہوتا ہے، ہڈی کا ہوتا ہے، کوئی گوشت کا ہوتا ہے، کوئی سر کا، کوئی پاؤں کا۔ علماء دلوں کے اعتبار سے ڈاکٹر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کتاب و سنت کا علم، جس میں دلوں کی بیماری اور اس کا علاج بیان کیا گیا ہے۔ تاریخ میں بتایا گیا ہے بیماری کہاں سے آتی ہے، کیسے اس کا علاج ہونا چاہیے، کیا اس کے مظاہر ہیں، کیا اس کے اسباب ہیں۔ تو علماء کی صحبت میں آدمی بیٹھے جو کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں، تو ایسے علماء کی صحبت سے اور ان کی نصیحت سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے ایسے کام کرے جس سے تکبر ٹوٹتا ہے۔ کبھی مسجد میں جھاڑو لگا دے، کبھی کچھ اور کرے، علماء کی جوتیاں اٹھا کے رکھے۔ بعض اوقات تو والدین کی خدمت پاؤں دباؤ بھی آدمی نہیں کر پاتا ہے، کسی اور کو لا کے رکھتا ہے کہ بھائی والد صاحب کے لیے نوکر رکھا ہے میں نے، یہ پاؤں دبا دے گا، سر کی مالش کر دے گا۔ گھر والوں کی بھی خدمت آدمی نہیں کر پاتا ہے، گھر کے کاموں میں آدمی ہاتھ نہیں بٹا پاتا ہے۔ ایسے کام کریں جو اس کے نفس کو توڑتے ہوں، اس کے نفس کو توڑتے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مستکبر من اکل معہ خادمہ، وہ آدمی گھمنڈی نہیں ہو سکتا ہے جس کے ساتھ اس کا خادم بیٹھ کے کھا لے، نوکر کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا ہے، خادم کے ساتھ۔ وَرَكِبَ الْحِمَارَ بِالْأَسْوَاقِ، اور بازار میں گدھے پر سواری بھی کر لے، بہت بڑی سواری تو نہیں، اونٹ بہت بڑا مانا جاتا تھا۔ اور وَاعْتَقَلَ الشَّاةَ فَحَلَبَهَا، بکری کو باندھ کے اس کا دودھ بھی دوہ لے۔ ایسے کام جو چھوٹے موٹے لوگ کرتے ہیں، جو ذہنوں میں ہوتا ہے اس طرح کا کہ ہمارا کام نہیں، ہم لوگ بہت عالی لوگ ہیں، ایسے کام کریں۔ بچوں کو سلام کرے، عام لوگوں کو سلام کرے، کمپنی کا مالک ہے تو کمپنی میں جاب کرنے والوں کو سلام کرے، واچ مین کو سلام کرے۔ یہ نہیں کہ اس کو کہے کیوں سلام کیوں نہیں کر رہا، میں 2 دن سے دیکھ رہا ہوں تو سلام نہیں کر رہا ہے، ہمیشہ واٹس ایپ چیک کرتا ہوتا ہے، تو سلام کر، میں آیا تو سلام کر اس کو، کیونکہ وہ وہیں ہے، تو آیا ہے۔ آدمی اس کو سلام کرے۔ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، ایسے کام کرنے سے آدمی کی تواضع پیدا ہوتی ہے اور کبر ٹوٹتا ہے۔ اور آخری چیز، اور اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں، لیکن آخری چیز یہ کہ ایک اپنے عیوب پر نگاہ رکھے، اپنی کمیوں کو دیکھے۔ بیٹھ کے اپنے فضائل نہیں، اچیومنٹس نہیں دیکھے، یہ میڈل میں نے لیا، یہ میڈل میں نے لیا، یہ میرا اچیومنٹ ہے۔ یہ دیکھے میرے اندر کمیاں کیا ہے، کھلی آنکھوں سے اپنے آپ کو دیکھے، کہاں کہاں میں نے مسٹیکس کی ہیں، کیا کیا کمیاں میرے اندر ہیں۔ اپنی کمیوں کو دیکھے گا تو اس کا تھوڑا اس کی ہائٹ کم ہوگی، اس کو محسوس ہوگا کہ ابھی بھی مجھ کو 7 سمندر پار کرنے ہیں، ابھی میں پہنچا نہیں ہوں۔ انسان کی حقیقت اور ہوتی ہے اور اس کا گمان اور خوش فہمی الگ چیز ہوتی ہے۔ وہ اپنا ایسٹیمیٹ زیادہ لگا۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہم اپنا اندازہ لگاتے ہیں اس اعتبار سے کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں، اور دوسروں کا اندازہ لگاتے ہیں اس اعتبار سے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ سوچیے اس کو کہ میں یہ بھی کر سکتا، یہ بھی کر سکتا ہوں، میں فیوچر میں کرنے والا ہوں، اس لیے میں اچھا ہوں، اور دوسروں کے بارے میں نہیں۔ تو نے ماضی میں کیا کیا ہے، ہم نے ماضی میں کتنی غلطیاں کی ہیں، ان کو دیکھیں تاکہ ہمارا گھمنڈ ٹوٹے۔ اور آخری چیز یہ کہ سلف کے حالات آدمی دیکھے، سلف کے احوال دیکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، صحابہ کو دیکھے، اور ہمارے اہل علم جو ماضی میں گزرے ہیں، قریب کے ماضی میں یا بعید ماضی میں، ان کو دیکھے، ان کی زندگی میں کیا تھی۔ موٹی مثال آپ دیکھیے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ
تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے آپ سے میری ملاقات کر لی، میں نے دیکھ لیا آپ کو، آپ کا دیدار مجھ کو ہو گیا. اتنی بڑی شخصیت ہے. کہا کہ ساری تعریف اللہ کا شکر ہے کہ میں نے آپ کا دیدار کر لیا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اس کو دیکھا، کہا بیٹھ. کیا ہے یہ؟ کون ہوں میں؟ ڈانٹا اس کو. خوش نہیں ہوئے؟ ماشاء اللہ دیکھو میرے فین کتنے دنیا میں ہیں. آج ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ جس میں آدمی خود بول رہا ہے لائک کا بٹن دبائیے، بیل آئیکن دبائیے اور سبسکرائب بھی کیجیے. آدمی اپنے آپ کو پروموٹ کر رہا ہے اور پھول رہا ہے اور اپنی حقیقت سے بڑا بنا کے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، اپنی حیثیت سے زیادہ بن کے پیش کر رہا ہے. اور اس کو یعنی یہ بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس کو بیماری نہیں بلکہ اس کو کلا سمجھا جا رہا ہے. یہ بھی ایک چیز ہے، ہونا چاہیے. آپ مولوی صاحب کے اندر نہیں ہے یہ چیز. اپنے آپ کو سیل کرو، اپنے آپ کو پریزنٹ کرو مارکیٹ میں. یہ بیماری ہے، یہ صحیح نہیں. ہمارے سلف ایسے نہیں تھے. کب بیٹھ جا، کیا ہے یہ، کیا لگا ہے یہ کہ تمام تعریف اللہ کے لیے آپ کا دیدار ہوگا. کون ہوں میں کیا ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں ہوں. جو ہوتا ہے وہ کچھ نہیں سمجھتا ہے، جو کچھ نہیں ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے میں کچھ ہوں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اس گھناؤنی گھٹیا بیماری سے ہم سب کو اللہ نجات دے، کہ اللہ سے جب ہماری ملاقات ہو تو ذلت کے ساتھ نہ ہو، عزت کے ساتھ. اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہم کو عزت دیتے ہوئے ہم سے ملاقات کریں. اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ اکرام کے لائق وہ ہیں، شرف والے وہ ہیں جو تقوی والے ہیں. اللہ کا خوف اور اپنی کمیوں کا احساس اور اللہ کی عظمت کا احساس انسان کے اندر تواضع پیدا کرتا ہے، اس کو تکبر سے نجات دیتا ہے. اللہ ہم سب کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائے. اقول ھذا استغفر اللہ لی ولکم.